اب میں آپ سے تھوڑا سا اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم ٹور کرتے ہیں، یعنی اگر ہم یوں سمجھیں کہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب انشاءاللہ بار بار آپ کو لے کر جائیں گے آمین ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زبان مبارک آمین کرے. ثم آمین انشاءاللہ. اور آپ جو ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ. اور یہ یادیں بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں، جو ظاہر ہے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ماشاءاللہ اس کے در پر ہیں، تو اللہ انشاءاللہ ہم سب کو جو بھی سن رہے ہیں جو بول رہے ہیں سب کو لے کر جائے. جو کیمرے پہ بیٹھے ہیں ادھر منہ کر کے ادھر منہ کر کے، پتہ نہیں آج منہ انہوں نے ایک دوسرے کے ادھر ادھر کیے ہیں، خیر ہے ان کو. اچھا جی، آپ اگر مثلا ماشاءاللہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو روانگی سے واپسی تک کا ایک تھوڑا سا نا یعنی سیکوینس ہو جائے ذرا کہ چلیں جی احرام باندھا آپ گھر سے نکلے تھوڑا سا، تاکہ ہم ساری چیزیں اس میں سمرائز ہو جائیں گی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں شارٹ کر کے چلوں گا. ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی سمجھیں ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس کو آپ جتنا تفصیل میں بیان کرتے چلے جائیں مزہ ہی آتا ہے آدمی کو. تو سب سے پہلے تو یہ حج کے لیے جانے سے پہلے انسان اپنے معاملات وغیرہ نمٹا کے جائے. کسی سے قرض لیا ہوا ہے لین دین دے سکتے ہیں ادا کر دیں، نہیں کر سکتے لوگوں کو بتا دیں بھائی میں کب دوں گا. معاملات صاف کر کے جائیں. کسی کا حق دبایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. جو آپ نے لوگوں کو چکر دیے ہوئے نا تو بیت اللہ کے گرد چکر لگانے سے وہ معاف نہیں ہوتے، شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کریں، اپنے معاملات حقوق العباد ساری چیزوں کو دیکھیں. گھر والوں کے اخراجات وہ ان کو دے کے جائیں کہ 40 دن آپ نہیں ہوں گے گھر کیسے چلے گئے، ساری چیزیں مینیج کریں. اس کے بعد صفائی ستھرائی پوری طرح اچھی طرح حاصل کریں، تاکہ آپ کو ظاہر ہے وہاں کئی دن رہنا ہے. بعض اوقات احرام میں یعنی حج کے دنوں میں 5 دن 6 دن رہنا پڑتا ہے، تو ان ساری صورتوں میں آپ کو صفائی وغیرہ یہ مسئلے مسائل آپ کو نہ ہو. صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے حاصل کر لیں. اس کے بعد احرام کی چادریں ابھی سے پہن لیں، یعنی نکلنے سے پہلے تب بھی آپ کے پاس آپشن ہے. احرام کی چادریں پہن لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن تلبیہ اور نیت نہ کریں. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، کوئی بھی اچانک مسئلہ آ جاتا ہے، کسی وجہ سے رکنا پڑ جاتا ہے. تو اگر آپ نے تلبیہ اور نیت کر لی تو اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ احرام کی چادریں باندھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا. احرام کی نیت اور تلبیہ آپ اس وقت کریں جب جہاز روانہ ہو جائے، یعنی آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ اب انشاءاللہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، کوئی ایسے بظاہر کوئی آثار نہ ہو رکنے کے. اس کے بعد نیت اور تلبیہ پڑھیں، اور جب 2 رکعت یعنی غسل کر لیں، احرام کی چادریں پہن لیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اور پھر نکل جائیں. اور پھر جب تلبیہ کہنے کا موقع آئے، یعنی جب آپ جہاز کے اندر تلبیہ کہہ رہے ہو، تو تلبیہ کے بارے میں شریعت کا ایک اصول یہ تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا چاہیے. عام طور سے تلبیہ کہتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی یہ ایک ترانہ ہے، بالکل یعنی حاجی کا ترانہ ہے کہ ہر وقت لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے. وہ نہیں شرماتے، رواج ہے وہ تو لاؤڈ سپیکر پر بازاروں میں جگہ جگہ، مطلب وہ تکبیرات تشریق بھی اسی طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا اہتمام کریں تلبیہ کا. اور پہنچ گئے وہاں پر آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے. وہاں سے ایک بہت بڑا ایک اصول حج کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حج میں جو بڑا امتحان ہوتا ہے وہ صبر کا ہوتا ہے. صبر کا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی تو یہاں سے یہ سمجھتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، اتنی بڑی وہاں جاؤں گا، پروٹوکول ہوگا ہر طرف، ویلکم کے وہ ہوں گے، زمزم میں ہوں گے، اور بس کوئی وہ پھول لے کے کھڑا ہوگا. تو کوئی وہاں جاتے ہیں تو بہت خوار ہونا پڑتا ہے، رش ہے نا، ساری دنیا سے ایک وقت میں فلائٹیں آ رہی ہیں، مطلب سینکڑوں فلائٹیں آ رہی ہیں، اور ایک پورا عوام کا پورا ایک رش ہوتا ہے. بعض اوقات 4 5 6 7 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو حج کی قبولیت کی ایک علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ آپ اس میں صبر کتنا کر پاتے ہیں. جتنا آپ صبر کر پائیں گے اتنا آپ اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کا حج قبول ہوگا. تو ایک تو اس چیز کا کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. پھر جب آپ کی بس آئے گی آپ وہاں سے نکلیں، اپنے ہوٹل چلے جائیں. اب ظاہر ہے کہ حج تمتع لوگ کرتے ہیں، اب احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی پابندیوں میں تو جا کے عمرہ کر لیں. عمرے کے بنیادی طور پہ یہی 4 کام ہوتے ہیں. یہ شروع میں احرام تو ویسے ہی باندھ چکے ہیں، اور آخر میں حلق یا قصر ہوتا ہے، بیچ میں طواف اور سعی، یعنی آپ جائیں طواف کریں 7 چکر بیت اللہ کے. بیت اللہ کے اوپر جو پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی نظر پڑتے ہی دعا کی قبولیت کے حوالے سے کوئی حدیث ہے؟ جی بالکل، بیت اللہ میں اور حج کے موقع پر خصوصاً دعا کی قبولیت کے کچھ مقامات بھی ہیں اور کچھ اوقات بھی ہیں.
تو یہ ان اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا کی قبولیت کی تقریباً کوئی 15 مقامات بھی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو طواف کریں، طواف کرنے کے بعد سعی کریں، سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر کریں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ اپنا لباس پہن لیں، سلا ہوا جو بھی. اس کے بعد آپ مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ یا کہیں بھی جا کے آپ احرام باندھ لیں، جتنے عمرے کرنا چاہتے ہیں کریں. اور حج کے دن آئیں گے 8 ذی الحجہ کو. مسجد عائشہ سے احرام باندھنے والا کیا چکر ہے؟ یہ ایک کوئی میقات ہے، یہ حل والوں کے لیے میقات؟ یہ حدود حرم میں ہے نا، تو ان کے لیے میقات حل ہے. تو مسجد عائشہ میقات نہیں ہے. مسجد عائشہ سمجھیں حل کی حدود حل ہے، یعنی آپ حرم سے نکل جاتے ہیں، حرم سے نکل جاتے ہیں. تو حرم والوں کے لیے جو میقات ہے وہ حل ہے. حرم والوں کے لیے میقات حل ہے، اور حل والوں کے لیے میقات حرم والوں کے حل والوں کے لیے حج کا جو ہے وہ میقات ہی ہے، اور عمرے کے لیے وہی حل ان کا میقات ہے. تو اس کے بعد حج کے جو ایام ہیں وہ 5 دن ہیں. حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ. یعنی آپ سمجھیں عید کے 3 دن، 10، 11، 12 اور عید سے پہلے کے 2 دن، یہ حج کے 5 دن ہیں. حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ. آپ احرام باندھیں اور منا چلے جائیں گے، فجر پڑھ کے احرام باندھیں اور منا چلے جائیں. یہ جو پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، یہ پورا منا میں گزرے گا. منا میں کوئی خاص عمل نہیں ہے. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے حضور پیش ہونے کی انتظار گاہ ہے. یعنی 8 ذی الحجہ کو کوئی عمل نہیں ہے، آپ منا میں رہیں گے. منا میں رہیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن فجر کی نماز، یہ منا میں رہ کے. اب 9 ذی الحجہ شروع ہو گیا. 9 ذی الحجہ کو حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں. وقوف عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے وہ ادا ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ روانہ ہو جاتے ہیں. عرفات ظہر تک، ظہر سے پہلے پہنچنا ضروری ہے. ظہر سے مغرب تک وقوف عرفات ہوتا ہے. وقوف عرفات میں کوئی خاص عمل نہیں ہے. عمل یہی ہے کہ بس وہاں رکیں، رہنا ہے، اللہ سے مانگیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سجدے میں دعائیں کریں. اس کا کوئی پس منظر بنیادی طور پہ تو یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائیں مانگی تھی مختلف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں وہ تھی جو عرفات میں قبول ہوئی تھی. اور آپ نے یہاں کھڑے ہو کر، جیسے ایک عام دعا کا تو اصول یہ نا کہ آپ سینے تک ہاتھ اٹھا لیں. عرفات میں ہر طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی آپ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں. حدیث میں جو اور طریقے ثابت ہیں کہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائیں. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ دعا مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگ جاتی تھی. یعنی اس میں ہر طرح سے اللہ سے مانگیں جو پاسبل طریقہ ہے. ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ وہاں بھی اگر کوئی ٹک ٹاک استعمال کر رہا ہے وقوف عرفات کے موقع پر، یا فیس بک، یا یہ چیزیں، تو خدا کے لیے 5 دن کے لیے تو چھوڑ دینی چاہیے یہ چیزیں. یعنی اتنی بڑی اپرچونٹی اللہ نے کروڑوں اربوں مسلمانوں میں سے آپ کو دی ہے، منتخب لوگوں کو، وہ اس کو ضائع کر دیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. وقوف عرفات حج کا رکن اعظم میں مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی اذان کے بعد حج کی ہر عبادت میں ایک چیز جو بڑی واضح جھلکتی ہے نا، کہ اس کو اگر آپ تھوڑا آسان الفاظ میں کہیں کہ عقل کی ایسی کی تیسی کر دی ہے حج کے ہر عمل نے. یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے. یعنی آپ بتائیں نا، ایک آدمی یہاں سے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، اس کو سلا ہوا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. ویسے شریعت کہتی ہے کہ خوشبو بہت اچھی چیز ہے، سنت عمل ہے، اور حج میں آپ خوشبو کے قریب نہیں آ سکتے. یعنی احرام کی حالت میں آپ اس کے قریب نہیں آ سکتے. اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. اچھا، ویسے آتا ہے کہ حرم کی ایک نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. 8 ذی الحجہ کو کہا جا رہا ہے کہ مینا میں نمازیں پڑھو. ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ یار وہاں 1 لاکھ کی نمازیں مل رہی ہیں، یا ایک نماز کی ایک نماز، شریعت کا حکم ہے کرنا ہے. اب وقوف عرفات ہے، حج کا رکن اعظم ہے، سب سے اہم رکن. کیا کرنا ہے؟ بس اس میدان میں رہنا ہے، کوئی کام نہیں ہے. مطلب کوئی ایسی اسپیشل عبادت وہاں نہیں ہے، یہ خود عبادت ہے. اچھا، اب مغرب کی اذان ہوئی تو مغرب کی اذان ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے. مغرب کی اذان ہوگی، اذان آپ نے سننی ہے، پھر یہاں سے نکل جانا ہے مزدلفہ. اب مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، جمع کرنی ہے. پہلے مغرب کی نماز پڑھیں. اب مطلب عقل سے سوچیں تو کوئی تک نہیں بنتی نا کہ یار مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن شریعت، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں وقت میں کچھ نہیں رکھا. اصل میرے حکم میں جب میں نے کہا ہے دیوانہ وار جو آپ نے میرے حکم پہ چلنا، ہاں، جیسے میں نے کہا نا عاشقانہ عبادت ہے اس میں. تو مغرب کی اذان ہونے کے بعد یہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ نماز نہیں پڑھیں گے. مزدلفہ پہنچ کر عشاء اور مغرب کی دونوں نمازوں کو جمع کیا جائے گا. پہلے مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں وغیرہ، اس طرح کر کے مکمل کریں گے. مزدلفہ میں ایک کام اور، اب مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ پہنچ کے ایک کام تو یہ کرنا ہے، ظاہر رات ہے تو رات کو آرام بھی کریں گے کچھ دیر، اگلے دن پھر اور اعمال ہیں.
ایک کام یہاں یہ کرنا ہے کہ کنکریاں جمع کرنی ہیں. کنکریاں اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جمرات کے آس پاس جو کنکریاں وہ مردود ہوتی ہیں, یعنی وہاں سے نہیں اٹھانی چاہیے. تو مزدلفہ سے کم از کم 49 کنکریاں آپ اٹھا لیں, 70 اٹھا لیں تو زیادہ اچھا ہے. بعض اوقات کوئی مس ہو جاتی ہے, کسی کو دینی پڑ جاتی ہے, تو کنکریاں جمع کر لیں, کچھ دیر آرام کر لیں, کچھ دیر تہجد پڑھ لیں. فجر ہو گئی, عید کا دن ہے 10 ذی الحجہ. اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وقوف مزدلفہ کرنا ہے. یعنی حج کا سمجھیں اس دن 4 بنیادی کام ہیں. عید والے دن, عید کا دن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کا مصروف ترین دن ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے فجر سے لے کر طلوع شمس سے تھوڑی دیر پہلے تک مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے. اب سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آپ روانہ ہو جائیں گے منی کی طرف. منی میں اب 3 کام کرنے ہیں اور ترتیب سے کرنے ہیں. ترتیب سے کرنا یہ واجب ہے, اگر یہ واجب چھوٹ گیا تو دم دینا پڑے گا. رمی, قربانی اور حلق, یہ 3 کام اس ترتیب سے کرنے ہیں. رمی, قربانی, حلق. رمی صرف بڑے شیطان کی اس دن ہوگی, یعنی جس کو ہم شیطان ہمارے ہاں کہتے ہیں جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ, بڑے شیطان کی رمی ہوگی اور 7 کنکریاں اس کو ماری جائیں گی. اس کے بعد قربانی کرنی ہے. یہ قربانی حدود حرم میں کرنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان میں قربانی کروا دیں تو عید کی قربانی الگ ہے, حج کی قربانی الگ ہے. یہ جو قربانی اس کو دم شکر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اگر آپ کے اوپر عید کی قربانی لازم ہے تو وہ الگ سے آپ کو وہ الگ سے کرنی پڑے گی. وہ آپ وہاں کریں یہاں کریں اس سے میٹر نہیں کرتا, اور وہ ایک دوسرے سے مینج بھی نہیں ہوں گی وہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو عید کی قربانی بالکل الگ ہے, اس کا حج کے ساتھ, یہ حج کا عمل ہے مستقل, یعنی دم شکر ہے. تو رمی کر لی, رمی کے بعد قربانی, اور قربانی کے بعد اب حلق یا قصر کرنا ہے. بال منڈوا لیں یا چھوٹے کروا لیں, کم از کم 1 پورے کے برابر. خواتین ظاہر ہے کہ چھوٹے کروائیں گی, اور مرد حلق کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے, قصر بھی کروا سکتے ہیں. صحیح ہے. اب قصر کروانے والے جو ہیں مرد حضرات, ان کے لیے کوئی بڑے بالوں کی کوئی لمٹ ہے کہ زلفیں وغیرہ ہوں, یا چھوٹے بالوں میں بھی قصر؟ بس اتنے بال ہوں کہ کم از کم 1 پورے کے برابر بال اس سے کاٹے جا سکتے ہیں. اتنے بال ہوں, اگر اتنے کاٹے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ جو شیطان کو کنکریاں مارنے کے حوالے سے اس کا پس منظر ہے کوئی کہ یہاں, یعنی ایک علامت ہے وہاں پہ نا, ایک پتھر سا ہے, تو یہاں کوئی شیطان نے خاص کوئی معاملہ ہوا تھا اس کے ساتھ, یہ کیا مجھے اس سے آپ جب مختلف ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, یہ پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں لوگ, کوئی جوتے مار رہا ہے. وہ ایک عرب عالم کو میں سن رہا تھا, کہہ رہے انہوں نے, عرب عالم کے بقول وہ کہہ رہا تھا کہ ایک پاکستانی اسی طرح جوتے اٹھا کے مار رہا تھا. تو بولا میں نے اس کو منع کیا کہ بھائی اس طرح جوتے نہیں مارو. تو وہ کہتے ہیں میں میڈیا پہ آتا ہوں, لوگ مجھے سنتے ہیں, بڑے عالم ہیں عرب کے. تو بولا اس بندے نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا نا. بولا میں سمجھا اس نے بھی کہیں میرا بیان سنا ہوا ہے میڈیا پہ. بولا میں نے کیسے پہچانا؟ بولا مجھے پتہ چل گیا تم بھی اس شیطان کے بھائی ہو, میں مار رہا ہوں اس کو, تکلیف تمہیں ہو رہی. تو وہ اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ پاکستانی آگے یہ کیا حرکتیں یہاں پہ کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار ساری زندگی ہمیں ستایا, ایک ہی دن میں سے بدلا. بنیادی طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب آپ حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کے جانے لگے تو شیطان نے آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ چلے جائیں گے, یہاں تو پانی بھی نہیں ہے, کوئی چارہ بھی نہیں ہے, کوئی آبادی بھی نہیں ہے, ان کا کیا بنے گا. تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں ایک علامتی طور پر شیطان کو پتھر مارے کہ دفع ہو جا, اللہ کا حکم ہے تو بس میں گھر والوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہے. پھر تھوڑا آگے گئے, پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا, پھر انہوں نے یہ پتھر مارے, پھر آگے گئے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک, قیامت تک کے لیے اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا, حج کا ایک حصہ بنا دیا. تو بنیادی طور پر یہ وہ مختلف مقامات ہیں. تو اس میں شیطان کو تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ سنت کے مطابق رمی کریں گے. وہ تو پتھر ہے, آپ اس کو فائر بھی مار دیں یار, برسٹ بھی کھول دیں, اس کو تھوڑی کچھ ہونا ہے. شیطان کو عمل اس حضرت ابراہیم کے اس عمل کی پیروی سے ہوتی ہے, اور حضرت ابراہیم نے یہی عمل کیا تھا. باقی آپ چپل وپل ماریں, وہ ایک ویڈیو آئی تھی بندے ایسے گھوم کے پورے جیسے نہیں بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں, ایسے گھوم کے آگے ایسے مارتا ہے, وہ آس پاس والے سارے ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو رمی 10 ذی الحجہ کو رمی, قربانی اور حلق, یہ 10 ذی الحجہ کے. اب اس کے بعد حج کا ایک رکن رہ گیا جو ہم نے کہا طواف زیارت. چیز امپورٹنٹ وہ یہ کہ یہ جو حلق ہے ہمارا, اچھا حلق جو ہے اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ اس وقت تک آپ نہیں کروا سکتے جب تک آپ کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے. ہاں اب بیکاز کہ بہت سارے لوگ گروپس کے ساتھ جاتے ہیں, خود قربانی نہیں کر رہے ہوتے, گروپ مینیج کر رہا ہوتا ہے, بیکاز ظاہر ہے وہاں ہر بندے کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا نا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور خود دیکھے اپنا جانور.
تو اس کو بس خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ ٹوکن نمبر فلاں آپ کا تھا تو آپ کی قربانی ہو گئی ہے. بالکل بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ارلی مل جاتا ہے تو ان کے لیے حلق جلدی ہو جاتا ہے, بعض لوگ شام تک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا سا. ہاں بالکل, یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ تینوں کام ترتیب سے کرنا واجب ہے. ترتیب کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے حلق پہلے کر لیا, قربانی بعد میں ہو رہی ہے, تو دم لازم ہو جائے گا. اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یا تو آپ ایسا قابل اعتماد آدمی, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہیں گے بھائی آپ کی قربانی ہو گئی, پتہ چلے ہوئی نہیں ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گروپ کے کسی لیڈر کو یا گروپ میں سے کسی ایک یا دو بندوں کو متعین کر دیں کہ وہ وہاں پہ موجود رہیں جہاں قربانی ہو رہی ہے, اور وہ آپ کو کنفرم کریں کہ بھائی ہم یہاں موجود ہیں, ہماری قربانی ہو گئی ہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, ہم آپ حلق یا قسم, مطلب کوئی بھی ایسی شیورٹی آپ کو ہو جائے تو پھر آپ کریں. صرف یہ کہ آپ کو میسج آ گیا اور آپ اس پہ اندھا دھن اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ تو گروپ قابل اعتماد ہو اتنا, یا پھر آپ کا اپنا بندہ ہو وہاں پہ. بالکل, یعنی آپ کو اعتماد ہو جائے 100% تو بس ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ 100% اس طرح جا کے ہر آدمی کے لیے دیکھنا تو ممکن نہیں ہے. ہاں بالکل. تو یہ جب عید کا جو دن ہے یا 10 ذی الحجہ, یہ سارے کام کرنے کے بعد اب حج کا ایک کام رہ جاتا ہے, طواف زیارت. طواف زیارت جسے میں نے بتایا حج کا فرض ہے, یہ رکن ہے حج کا. اب یہ طواف زیارت حلق اور قصر کے بعد کرنا ہوگا, عام کپڑوں میں عام لباس میں ہوگا, اس لیے کہ حلق یا قصر ہو چکا ہے. 10 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے حلق کے بعد, 11 کو بھی ہو سکتا ہے, 12 کو بھی ہو سکتا ہے. جب حاجی کے لیے سوٹیبل ہو وہ نکلے اور طواف زیارت کر کے واپس آ جائے, تو یہ تو اس کا طواف زیارت ہو جائے گا. اب 11 اور 12 ذی الحجہ کو ایک ہی عمل ہے, وہ ہے رمی جمرات. ٹھیک ہے کہ رمی, تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے, پہلے چھوٹے کی, پھر درمیانے کی, اور پھر بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے. 11 ذی الحجہ کو بھی اور 12 ذی الحجہ کو بھی. 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد حاجی عموماً وہاں سے آ جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ٹھہر جاتا ہے تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے. لیکن عموماً ظاہر ہے کہ وہ سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں, وہ گروپ والے نکال دیتے ہیں کہ بھائی چلیں. تو 11-12 ذی الحجہ کی رمی کر کے اور پھر واپس اپنی اپنی جگہوں پر آ جاتے ہیں. اور آخر میں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا طواف وداع رہ جاتا ہے, تو طواف وداع کریں جو واجب ہے. وداع اور زیارت دو الگ الگ, یہ الگ الگ. طواف زیارت فرض ہے, طواف وداع واجب ہے. اور طواف وداع اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ سارے اپنے کاموں سے, اچھا طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کرنی ہوگی, جیسے صحیح میں نے بتایا کہ واجب ہے. عام طور سے لوگ طواف قدوم جب کرتے ہیں طواف قدوم کے بعد صحیح کر لیتے ہیں, لیکن اگر نہیں کی تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرنا بھی واجب ہے. صحیح طواف زیارت کریں, صحیح کریں, پھر آ جائیں 11-12 ذی الحجہ کی رمی کریں اور وہاں سے, اور اینڈ میں جب مکہ سے جا رہے ہوں تو طواف وداع کر کے پھر جیسے الوداعی طواف ہوتا ہے تو وہ کر کے وہاں سے نکل جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, وقت کو قیمتی بنائیں. بیت اللہ کے اندر یعنی حرم مکی کے اندر تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسجد نبوی کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کی, اللہ اس کو نفاق سے برات عطا فرما دیتے ہیں. بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں. قرآن کی تلاوت اور مکہ میں رہتے ہوئے علماء نے لکھا افضل ترین عمل طواف ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں, وہاں پابندی ہے کہ آپ احرام کے بغیر طواف نہیں کر سکتے. یعنی مقصد یہ ہے کہ صرف عمرہ کرنے والے نیچے آئیں گے مطاف میں, یا حج کرنے والے آئیں گے. اگر کوئی عام نفلی طواف کر رہا ہے اس کو مطاف میں آنے کی اجازت نہیں. ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ ہر جگہ وہ احرام پہن کے پہنچ جاتے ہیں, پھر مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا ہے, وہاں پہنچ کے بھی آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. یار بھائی آپ کو الاؤ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نفلی طواف کر رہے ہیں, لیکن آپ صرف احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں بھی عمرہ کروں, حالانکہ آپ عمرہ نہیں کر رہے. کوئی بات ہے, ان چکروں سے وہ چکر مارتے ہیں. ان چکروں سے وہ, تو دیکھیں یہ سارے جو انتظامی معاملات ہیں تو لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں. ظاہر ہے ان کی پیش نظر بہت سارے ایسے تجربات ہوں گے, ایسے مشاہدات ہوں گے جس کی وجہ سے عام عمرہ کرنے والوں کو موقع نہیں ملتا ہوگا. ہو چکی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے. تو اب اپنی تھوڑی سی مطلب اچھا جذبہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے جذبات پہ تو عمل نہیں کرنا, ہم نے تو شریعت پہ عمل کرنا ہے. جب آپ کو ایک انتظامی پابندی کا پابند کیا گیا ہے تو آپ اگر عمرہ کر رہے ہیں جائیں, شوق سے مطاف میں جائیں, لیکن اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں تو مطاف میں نہ جائیں. یہ دھوکہ دہی والا کام نہ کریں.